رب تعالیٰ نے زمین کو حکم عطا فرمایا، اگرچہ فاصلہ نیکوکاروں کی طرف زیادہ ہے، جہاں سے یہ چلا تھا گناہ کی منزل سے وہاں فاصلہ تھوڑا ہے، قریب ہے۔ حق تو یہی بنتا ہے دنیا کی عدل کے مطابق کہ اسے اٹھا کے جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگرچہ اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے میرے نیک بندوں کی طرف، اب میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا رخ میرے محبوبوں کی طرف ہو گیا تھا تو اب اسے جہنم میں نہیں جانا چاہیے، جنت میں میرے ولیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اللہ کا محبوب ہے، تو فرمایا اس کی نشانی میں ایک بیان کر دیتا ہوں، جس کے چہرے کو دیکھ کے تمہیں خدا کی یاد آ جائے سمجھ لو یہ اللہ کا ولی اور محبوب ہے۔ چونکہ پالے ہوئے سارے دہشت گرد خود تھے، اب بھی جو دہشت گرد کل پالے تھے آج ان کو کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں۔ بھئی اگر آج دہشت گرد ہے تو کل پالتے ہی نہ۔ آپ نے ایک طبقے کو پالا اور پھر اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ قتل عام کروایا، پھر ہمیں کہا کہ آپ ان کے خلاف کفر کے فتوے دیں۔ ہمارے حلیے بتاتے ہیں یہ بارود والے نہیں، یہ درود والے ہیں۔ بندہ 2-4 دن نمازیں پڑھنے لگ جائے نا، چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، چہرے پہ تازگی آ جاتی ہے، چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کے دعوت اللہ کے کام نے معاشرے کو انتشار کا شکار کیا ہے، افتراق کا شکار کیا ہے، بد امنی کا شکار کیا ہے۔ بظاہر تو وہ دعوت اللہ کا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ازل سے چلا آ رہا ہے، وہ بھی داعیان دین کا ہے، لیکن صدیوں کی تاریخ اس بات پر گواہ اور شاہد ہے کہ ان کی دعوت نے، ان کی تعلیم اور تربیت نے، ان کی تبلیغ نے معاشرے میں محبت پیدا کی ہے، امن پیدا کیا ہے، انسانیت کو راحت بخشی ہے، اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملے لوگوں کے لیے سکون کا سبب بنے، اللہ کی مخلوق کے لیے اطمینان کا سبب بنے۔ وہ امید دلاتے رہے، لوگوں کو امید دلاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص قاتل تھا، 99 قتل کر رکھے، مایوس ہو گیا کہ اب تو میری بخشش نہیں ہوگی۔ چلتا چلتا کسی آدمی کے پاس پہنچا اپنی بخشش کی تلاش میں کہ میں نے 99 آدمی مار دی ہیں، اب میرے لیے کوئی بخشش کا راستہ نکالا جائے۔ تو وہ 100ویں آدمی کے پاس گیا تو اس نے کہا بھئی تیری تو کوئی بخشش نہیں، اس لیے کہ تو 99 آدمیوں کا قاتل ہے۔ قاتل تو پھر قاتل ہوتا ہے، اس نے کہا جہاں 99 مارے ہیں وہاں پھر ایک اور صحیح۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے نشاندہی کی گئی کہ تو فلاں علاقے میں جا، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، تیری تکلیف کا مداوا، تیری دکھ کا علاج ان کے پاس موجود ہے۔ اور جب وہ چلا تو راستے میں ہی موت کا فرشتہ آ گیا، اس نے آدھا بوجھ لیا۔ اب کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا، جہنم والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ قاتل ہے، نہیں چھوڑیں گے، لے کے جائیں گے جہنم میں۔ جنتی کہنے لگے نہیں بھئی چال اللہ والوں کی طرف پڑا تھا، تو اب حق ہمارا بنتا ہے، جب ہماری طرف رہا تھا تو پھر جہنم والے کیوں لے جائیں اسے؟ جب ہماری طرف رہا تھا تو پھر اسے رہنا بھی ہمارے پاس ہی چاہیے۔ جنت والے اور جہنم والے آپس میں تکرار ہونے لگی تو اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا، رب تعالیٰ نے زمین کو حکم عطا فرمایا کہ اگرچہ فاصلہ نیکوکاروں کی طرف زیادہ ہے، اور جہاں سے یہ چلا تھا گناہ کی منزل سے وہاں فاصلہ تھوڑا ہے، قریب ہے، حق تو یہی بنتا ہے دنیا کی عدل کے مطابق کہ اسے اٹھا کے جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگرچہ اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے میرے نیک بندوں کی طرف، اب میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کا رخ میرے محبوبوں کی طرف ہو گیا تھا تو اب اسے جہنم میں نہیں جانا چاہیے، جنت میں میرے ولیوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔
میرے عزیزان گرامی، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی تبلیغ معاشرے کو انتشار کا شکار کرتی ہے، لوگوں کے گلے کاٹنے کا سبب بنتی ہے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ لاشیں تڑپتے آج بھی ہمیں یاد ہیں۔ میتوں کی توہین ہوتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کی لات اڑ گئی، کسی کا سارے کا سارا دھڑ اڑ گیا۔ تو یہ کون سا دین تھا اور کون سی دعوت اللہ تھی اور کون سی تبلیغ تھی کہ جس نے انسانوں کا قتل کیا، نہ صرف انسانوں کا بلکہ اللہ کے حضور جھکنے والوں کا، نمازیوں کا، روزے داروں کا، قرآن پڑھنے والوں کا، اللہ اللہ کرنے والوں کا۔ مسجدیں محفوظ نہ رہیں، خانقاہیں محفوظ نہ رہیں، مدارس محفوظ نہ رہے۔ کیا ہوا؟ بم دھماکہ ہو گیا۔ وہاں کیا ہوا جی؟ اتنے لوگ مارے گئے۔ کیوں مارے گئے جی؟ وہاں کسی نے بم مار دی ہے۔ یہ بھی تو ایک تبلیغ تھی جس کے اثرات معاشرے نے قتل عام کی صورت میں دیکھے۔ ہمیں آج بھی آپ لوگوں نے شاید وہ منظر نہیں دیکھا جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بم دھماکہ ہوا تو میں موجود تھا وہاں۔ اس وقت میں یہاں مسجد میں ہی تھا جب بم بلاسٹ ہوا، تو ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ اتنے مسلمانوں کے لاشیں تڑپ رہے ہوں، ہم گھر میں بیٹھے رہے۔ فوراً دربار شریف حاضر ہوا تو وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاشیں تڑپ رہے ہیں، اور جو میتیں اٹھانے والے تھے ان کے خون، ان کے کپڑے، ان کے لباس اور ان کے جسم بھی خون آلود ہو چکے تھے۔ لگتا تھا کہ شاید یہی زخمی ہیں جو میتیں اٹھا کے باہر لا رہے تھے۔ پھر یہ صرف ایک جگہ نہیں، میں نے تو درجنوں کے حساب سے میتوں کو باہر گاڑیوں تک اور ایمبولینسوں تک آتے دیکھا، لیکن بعد میں جو سرکاری رپورٹیں تھیں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ چلو خیر، بہرحال جس کی لاٹھی اس کی بھینس، چونکہ پالے ہوئے سارے دہشت گرد خود تھے، سو ان کی پشت پناہی تو کی جانی چاہیے تھی نا، تو کی انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بھی جو دہشت گرد کل پالے تھے آج ان کو کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں۔ بھئی اگر آج دہشت گرد ہے تو کل پالتے ہی نا۔ آپ نے ایک طبقے کو پالا اور پھر اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ قتل عام کروایا، اور پھر آپ نے ہم سے فتوے لیے اور پھر ان کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، اور پھر ہمیں کہا کہ آپ ان کے خلاف کفر کے فتوے دیں۔ بہت کچھ راز ہیں میرے عزیزوں اس سینے میں، بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہرحال تھی تبلیغ ہی ایک، تھی یہ دعوت ہی ایک کہ جس کے نتیجے میں انسانی لاشیں گریں، خون بہا، قتل عام ہوا۔ افسوس بالائے افسوس یہ تھا کہ جن لاشوں کا خون بہہ رہا تھا، جہاں انسان مارے جا رہے تھے، وہ اللہ کی توحید کے منکر نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر نہیں تھے، وہ خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے کسی کو، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کرنے والے نہیں تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ اگر یہ جہاد کفر کے خلاف ہوتا تو ہم بھی ساتھ کھڑے ہوتے، اگر یہ جہاد مشرکین کے خلاف ہوتا تو ساری امت مسلمہ ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کسی آدمی کا بازو نہیں، پوچھیں کیا ہوا جی؟ ہم فلاں ایک نام نہاد تبلیغ کے نتیجے میں اٹھنے والے جہاد کا شکار ہوئے ہیں۔ کسی کی ٹانگ نہیں، آپ کی ٹانگ کہاں گئی جی؟ ہم فلاں مقام پہ فلاں صاحب اکٹھے تھے، انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کیا، نتیجتاً لوگوں کے دماغ جو ہے وہ فسادی بنا دیے اور قتل عام شروع ہو گیا اور میری ٹانگ کٹ گئی اس میں۔ بہت سارے لوگ، ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کی دعوت نے، جن کی تبلیغ نے انتشار پیدا کیا، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کی دعوت نے معاشرے میں محبت پیدا کی ہے، جن کی دعوت نے، جن کی تبلیغ نے معاشرے کو امن اور سکون کی دولت عطا کی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ طبقہ جس نے لاشیں گرائیں، اس سے تو ہر بچہ آگاہ ہے، ان کے حلیے سارے جانتے ہیں، ان کی دستاروں کے رنگ، ان کے دستاروں کے انداز سارے پہچانتے ہیں۔ بلکہ میں کچھ عرصہ پہلے لاہور سے باہر ایک جگہ خطاب کے لیے گیا، جس شہر سے میرا گزر ہوا، وہاں راستے میں کچھ معاملات خراب تھے، ایجنسیوں کے کچھ لوگ کھڑے تھے اداروں کے، وہ ہر آنے جانے والی گاڑی کو چیک کرتے اور لائٹ مارتے اور گاڑی روک لیتے اور تلاشی لیتے، ڈکی بھی کھولی جا رہی ہے، ٹائر بھی دیکھے جا، پتہ نہیں کیا کچھ وہ چیک کرتے، آدھا گھنٹہ ایک گاڑی کو۔ تو ہم بھی وہاں سے گزرے، روڈ ایک ہی تھا، وہاں سے گزرے تو ہماری سواری بھی روک لی انہوں نے۔ مجھ سے آگے 3 کے 4 سواریاں اور کھڑی تھیں جن کی وہ تلاشیاں لے رہے تھے، تو میں نے آگے خطاب کے لیے جانا تھا، وقت تھوڑا تھا، جو وقت دے رکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا راستے میں ہی۔ تو میں اترا اور میں نے جا کے کہا، شرم کرو، خدا کا خوف کرو،
तुम्हें हर बंदा ही दहशत गर्द लगने लग गया है, तुम्हें पहचान नहीं होती कि कौन सामने खड़ा और कौन नहीं खड़ा। तो मैं अभी बात कर ही रहा था तो गाड़ी के अंदर उनका कोई अफसर बैठा हुआ था, 4-5 फुलों वाला, आके कहने लगा, ओए राह साफ करो, हजरत साहब ने जान दो। हमारे हुलिये बताते हैं कि ये दहशत गर्दों वाले नहीं, ये बारूद वाले नहीं, ये दुरूद वाले हैं। सारी दुनिया जानती है, हमारी दस्तारें बताती हैं कि इनका ताल्लुक कहीं हजरत बाबा फरीद से जाके जुड़ता है। हमारी वज़ा कता बताती है कि इनका ताल्लुक कहीं जाके हजरत इमाम आज़म से जुड़ता है। ये मोहब्बत वाले हैं, ये इंतशार वाले नहीं, फसाद वाले नहीं। मेरे अजीज़ान गिरामी, ये तबका जिन्होंने फसाद पैदा किया ये बहुत वाज़े हो गए। और आज इनकी तस्वीरें जब हमारे बच्चों के सामने की जाती हैं तो बच्चे कहते हैं, बाबा ऐसा मौलवी हमने नहीं बनना। अल्लाह जिनसे प्यार करता है, अल्लाह चुन के जिनको अपनी बारगाहों के करीब करता है, उनका बातिन भी पाक कर देता है, उनका ज़ाहिर भी पाक कर देता है। और बंदा 2-4 दिन नमाज़ें पढ़ने लग जाए ना तो चेहरे पे रौनक आ जाती है, चेहरे पे ताजगी आ जाती है, चेहरे पे नूरानियत आ जाती है। तो बाबा जिसका इंतखाब रब कर ले और रब उसका ज़ाहिर और बातिन पाक कर दे, उसके चेहरे पे बिल यकीन तमानियत होती है, राहत होती है, इत्मीनान होता है, सुकून होता है। बल्कि इसको आका अलैहिस्सलाम ने यूं बयान किया, तुम देखना चाहते हो कि कौन अल्लाह की बारगाह में मकबूल है और अल्लाह का महबूब है, तो फरमाया उसकी निशानी मैं एक बयान कर देता हूँ, जिसके चेहरे को देख के तुम्हें खुदा की याद आ जाए, समझ लो ये अल्लाह का वली और महबूब है, ये अल्लाह का वली और महबूब है। तो मेरे अजीज़ान गिरामी, अब ये जो मुआशरे में 2 तबकात बन गए, एक वो तबका कि जिनकी तबलीग ने सर उड़ाए, कत्लेआम किया, इनका सारे का सारा जोर जाहिर पर था, जाहिर संवारो। हमारे यहाँ बड़ा एक उर्फ़ आम में कोई साथी बैठा नाराज़ ना हो, वो कहा जाता है, किसी ने कहा ओए कलमा पढ़ो, उसने कहा पढ़ाओ, मुझे तो नहीं आता आप पढ़ाओ, उसने कहा बस मुझे भी नहीं आता तुम पढ़ो। मैं इशारा कर गया हूँ, पता नहीं मेरे अजीज़ों को बात समझ आई है कि नहीं आई, ध्यान होगा तो समझ आ जानी, नहीं तो लंघ गई। तुम पढ़ाओ, उन्होंने कहा कैसे पढ़ाएं, बस छोड़ो, बस तुम पढ़ो वरना गोली मारेगा। तो ये एक तबका के जिनका जोर सारे का सारा जाहिर पर था, वो तबका के जिनके दावत और इरशाद के काम ने मुआशरे में मोहब्बत पैदा की, ये वो सूफिया थे, वो औलिया थे, वो अकाबिर थे, वो बुज़ुर्ग थे कि जिनका ज़ोर ज़ाहिर की सफाई पर भी होता था, जिनका ज़ोर बातिन की सफाई पर भी होता था। एक मिसाल मेरे ज़हन में आ गई, हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके खादिम थे। तो इनकी ड्यूटी थी, जब ये अपने शेख की तरबियत में थे तो शेख ने इनकी ड्यूटी ये लगाई कि आपने मुझे वज़ू करवाना है, यानी आपकी ये ड्यूटी है कि आपने मुझे वज़ू करवाया करना है। ये हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर रहते और जब आप नमाज का वक़्त होता, ताज़ा वज़ू फरमाते, तो ये आपके लिए वज़ू का इंतज़ाम करते, पानी का अहतमाम करते, बैठने के लिए जगह का अहतमाम करते। और आप जानते हैं कि आईना देखना, शीशा देखना ये सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है। और जिन अहबाब ने दाढ़ियाँ शरीफ रखी हैं वो कोशिश किया करें कि वज़ू के बाद बाकायदा तौर पे आईने के सामने खड़े हों और अपनी दाढ़ी को संवारें, तेल लगाएं, कंघा करें। ये मेरे महबूब की सुन्नत है, जितनी सोहनी लगेगी उतने महबूब आपसे राज़ी होंगे। सजाया संवारा करें अपने आप को। ताज पहनते हैं तो ताज ऐसा नहीं कि इधर से हो जाए तो कोई इधर से हो जाए, सजा संवार के रखें। सुरमा लगाएं तो ये नहीं कि वो सुरमा फैला हुआ है और नीचे तक जो है वो एक ड्राउनी शक्ल बन गई। वज़ू किया है तो सुरमा साफ़ करें, अपने आप को संवारें। आप मुसलमान हैं और सिर्फ मुसलमान नहीं, आप अल्लाह रसूल का तारुफ है मुआशरे में। मुसलमान तारुफ होता है, शागिर्द तारुफ होते हैं अपने उस्ताद के, मुरीद तारुफ होते हैं अपने पीर के। अगर लफंगे हों तो बंदा कहता है बच्चे लफंगे ने, इन्होंने माँ प्यो भी एंजी सान, देखने वाले अंदाजे लगा लेते हैं। शागिर्द नकम्मे हों तो देखने वाले अंदाजे लगा लेते हैं कि इनका उस्ताद भी नकम्मा ही है, जिसके आगे शागिर्द ऐसे हैं। मुरीद नकम्मे हों, बेदीन हों, शरीयत के तारिक हों, सुन्नत के तारिक हों, दाढ़ी मुंडे हों और लफंगे हों, फिल्में देखने वाले हों, चौको चौराहों में बैठ के गप्पे मारने वाले और बकवासात और लगवियात बकने वाले हों, देखने वाला समझ जाता है कि जिससे मुरीद यहो जी हरकतां करते ने पीर भी इंज दईए। तो गोया बेटा हो, शागिर्द हो और मुरीद हो, ये तारुफ होते हैं अपने असलाफ के, अपने बड़ों के। मुसलमान तारुफ है अपने खुदा का, अपने मुस्तफ़ा का।
اس کو سجا سوار کے رکھنا چاہیے اپنے آپ کو۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں وہ حاضر رہتے، اور شیخ جب وضو فرماتے تو آپ ان کو وضو کروایا کرتے۔ وضو کروانے کے بعد پھر آئینہ پیش کرتے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو سجاتے سنوارتے، داڑھی شریف سیدھی کرتے، دستار باندھتے سونی کر کے۔ تو یہ خادم سے ایک دن آئینہ گر گیا، آئینہ گرا تو ٹوٹ گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ دور تو تھا نہیں کہ موٹر سائیکل پکڑیں اور بازار سے جا کے وضو کرنے سے پہلے واپس لا کے رکھ دیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے۔ پرانا دور تھا، آئینہ ٹوٹ گیا تو اب شرمندہ سر جھکا کے رکھیں اور شیخ کے سامنے نہ آئیں۔ جب وضو مکمل کر لیا تو آپ نے فرمایا وہ آئینہ کہاں ہے؟ عرض کی حضور وہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب دیکھو اللہ والوں کی تعلیم اور تربیت۔ کہنا تو یہ بنتا تھا دھیان نہیں کیتا تو کتھے سے تیرا دھیان، تیری توجہ کتھے سی، کردا کی پیاں سے تو تن پتہ ہے تو شیشہ نہیں لبدا، ایکو تے ہے سی ساڑے کول بن چھڑے ہی۔ کہنا تو یہی چاہیے تھا، آپ اور میں ہوتے تو یہی کہتے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے، ان کی نگاہ ظاہر پر بھی ہوتی ہے، باطن پر بھی ہوتی ہے۔ تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جملہ ارشاد فرمایا ٹوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، اس کو دیکھ کے انسان صرف ظاہر کو سنوارتا ہے، اچھا ہو گیا ہے اب یہ ٹوٹ گیا ہے، نہ صرف ظاہر کو دیکھیں گے بلکہ رب نے جو آنکھیں عطا کی ہیں اسے اپنے باطن کو بھی دیکھیں گے، باطن بھی صاف صاف چلتا رہے گا، ظاہر بھی صاف صاف چلتا رہے گا۔ تو یہ ہے باطن کی صفائی، اندر صاف کرنا۔ پھل اوپر سے بڑا صاف ستھرا بھی ہو، اندر سے گلا سڑا ہو تو کھانے کے قابل نہیں ہوتا، اور اوپر سے مٹی لگی ہو، اندر سے چیز خالص ہو، صاف ستھری ہو تو اس کی قیمت پڑتی ہے بازار میں۔ حضرت مولا روم امثال کے بادشاہ تھے، مثال دینے کے، بات سمجھانے کے حوالے سے۔ تو آپ نے ایک حکایت بیان کی اور اس میں بہت بڑا اشارہ دیا۔ دیکھا کسی آدمی کو کہ وہ کنک میں سے پتھر نکال رہا ہے چون چون کے۔ آپ یہ دیہاتوں میں جائیں نا تو وہاں بیبیاں کنک صاف کر رہی ہوتی ہیں، باجرہ صاف کر رہی ہوتی ہے، تو بڑے بڑے چھج ہوتے ہیں ان کے پاس، مرد حضرات بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دانہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یوں اچھالتے ہیں تو وہ ایک ایک دانہ نکھر کے آ جاتا ہے، اور جو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، جو دانے کالے ہوتے ہیں وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ تو آپ باہر نکلے تو دیکھا ایک آدمی چھج پکڑا ہوا ہے اور وہ دانے چھان رہا ہے، ایسے دانے ہوا میں اڑاتا ہے، ایسی آواز آتی ہے اور وہ دوبارہ ایک ایک دانہ گرتا ہے۔ تو وہ اس میں سے پھر دیکھتا ہے کہ کالا دانہ کون سا ہے، خراب داغی دانہ کون سا ہے، اور پتھر کون کون سا ہے، وہ اٹھا کے سائڈ پہ کرتا ہے اور صاف دانے سائڈ پہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیا آ کنک کتھوں لے آئے ہیں؟ وہ عرض کرنے لگا حضور یہ ساتھ ہی منڈی لگی تھی تو میں منڈی میں گیا تھا، وہاں سے خرید کے لایا ہوں، تو اب یہ اپنے گھر کے لیے یعنی صفائی کر رہا ہوں میں۔ تے فرمایا تینوں پتہ نہیں لگا کہ تو دانیاں بچ روڑے بھی چاہی لے ہونے، دانیاں بچ کانے بھی ہیں، میلے بھی نے، گلے سڑے بھی نے، تینوں پتہ کوئی نہیں لگا؟ حضور پتہ سی مینوں، اور یہ تو دستور دنیا کہ جدو خریدیا جاتا ہے تو کٹھے ہی خریدیا جاتا ہے، گھر آ کے پھر مرتبے وکھرے وکھرے کیتے جاندے نے، گھر آ کے غور کرنا بات پہ۔ مولا روم تو فارسی میں بیان کرتے ہیں، میں اپنی پنجابی میں ماں بولی میں بیان کر رہا ہوں۔ کہا جی یہ تو دستور دنیا ہے، بازار سے جب خریدے جاتے ہیں تو ایسے ہی خریدے جاتے ہیں، جب گھر لے آتے ہیں نا اپنے گھر، تو اپنے گھر لا کے پھر درجات دیے جاتے ہیں کہ اے فلانے درجے دے، اے فلانے درجے دے، اے دوجے نمبر دے، اے تیجے نمبر دے۔ کہا یہی تو بات میں تجھے کہتا ہوں، نیکوں کے ساتھ رہا کر، بری مجلسیں چھوڑ دے، جب تو نیکوں کے ساتھ رہے گا تو تیرا مول نیکوں کے پلڑے میں پڑے گا، اور قیامت والے دن جب بولی اللہ رب العالمین کی رحمت سے لگے گی نا تو تیری بولی نیکوں کے ساتھ ہی لگے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نبیوں کو عرف و اعلی شان عطا فرمائے گا، ہم جیسے گناہ گاروں کو نبیوں کو غلامی میں دے دے گا۔ میرے عزیزان گرامی، میرے عزیزان گرامی، میرے عزیزان گرامی، توجہ کیجیے گا اس بات پہ۔ کہا تو اپنی بات کر، اپنی بات پہ غور کر، تو خود کہہ رہے کہ دستور دنیا یہی ہے کہ خریدنے والا گھر لے آتا ہے، لا کے آگے ونڈ کرتا ہے اور درجات دیتا ہے۔ کہا اتنی بات تو طے ہو گئی کہ جو نیکوں کے ساتھ رہے گا وہ جائے گا بالیقین جنت میں، رب اسے اپنی رحمت کے حصار میں لے کے پھر آگے مرتبے تقسیم فرمائے گا۔ میرے عزیزان گرامی، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو گئی،
زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ سے مخاطب ہوں گے.